اوکے اوکے اوکے، ایک سیکنڈ، مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ نازک الملائکہ، ان کی پیدائش 1923 کی ہے اور وفات 2007 کی ہے، ٹھیک۔ 1923 مارک ان کی پیدائش ہے۔ انیس سو تیئیس میں پیدائش ہے ان کی، نزار قبانی صاحب کی، کل ان کو پڑھیں گے ہم لوگ۔ نزار قبانی صاحب کی پیدائش 1923 میں ہے اور 2007 میں وفات ہے نازک الملائکہ کی، تو پیدائش میں دونوں برابر ہیں یہ لوگ۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ عراق میں ہے اور وفات ان کی قاہرہ مصر میں ہے، ابھی آ جائے گا۔ شاعرۃ المتشائمۃ من العراق، یہ متشائم شاعر ہیں لیکن ان کا اصل لقب جو ہے مؤسس الشعر الحر کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو وہی یاد کر لیجیے گا، شاعرۃ الحر یا مؤسس الشعر الحر، یہ ان کا یہ ہے۔ نازک الملائکہ بنت صادق الملائکہ، نازک الملائکہ ان کو کہتے ہیں، اور کن کی بیٹی ہیں؟ صادق الملائکہ کی بیٹی ہیں۔ 1924 ہاں ٹھیک ہے، منفلوطی صاحب کی وفات 1924 میں، اور 1926 میں ان کی کتاب آئی تھی جو مشہور کتاب ہے طٰہٰ حسین کی، کیا نام ہے اس کا؟ نہیں ہے وہ فی الادب الجاہلی، نہیں فی الشعر الجاہلی، فی الشعر الجاہلی 1926 میں آئی تھی، اور ایک سال کے بعد انہوں نے اس کو ایڈٹ کر کے شائع کیا تھا فی الادب الجاہلی کے نام سے، ٹھیک۔ تو ان کے نام ہے نازک الملائکہ بنت صادق الملائکہ۔ 1923 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے عراق میں، ولد فی بغداد و مات فی القاہرہ، یہ سوال پوچھتا ہے کہ بغداد میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور وفات ان کی قاہرہ میں ہوتی ہے۔ اسم زوج عبد الہادی، شوہر کا نام عبد الہادی ہے، ابنہ براک عبد الہادی محبوبہ۔ اسم ماں کا نام سلمہ کرامہ عبد الرزاق ہے، یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں وہ بھی شاعرہ ہیں، ٹھیک۔ یعنی وہ سوال پوچھتا ہے نا، ان کے دونوں ماموں وغیرہ سب شاعر تھے۔ ماتت 1953 میں ان کی وفات ہوتی ہے، ام نزار شاعرہ جو ان کی ماں رہتی ہیں ان کی وفات ہوتی ہوگی اس میں۔ جدتها شاعرہ، ان کے جو دادا ہیں، ان کے جو دادی یا نانی ہوں گی وہ بھی شاعرہ، وخالہ، ان کے دو ماموں بھی شاعر، وعبد الصاحب الملائکہ ہما شاعران، ان کے دو ماموں جمیل ملائکہ اور عبد الصاحب الملائکہ، یہ دونوں بھی شاعر ہیں۔ وہ ان کا پورا گھرانہ، یہ 2020 میں بھی کوشچن پوچھا تھا اور اس سال بھی ریپیٹ کیا تھا اس کوشچن کو ہم لوگ والوں میں، تو ان کا پورا گھرانہ شاعر ہے، تو یہ 2 مرتبہ سوال آ چکا ہے۔ تخرجت من دار المعلمین العالیہ سنہ 1944، 1944 میں جو ہے یہ دار المعلمین العالیہ سے پڑھ کر نکلتے ہیں بجرات ممتاز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تخرجت من قسم الموسیقی سنہ 1949، 1944 ہو گیا، پھر 1949 میں یہ موسیقی جو ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا اس سے پڑھ کر نکلتے ہیں۔ اطلق علیہ مارون عبود لقب خنساء القرن العشرین، مارون عبود صاحب نے ان کو لقب دیا ہے خنساء القرن العشرین کا، تو ٹھیک ہے۔ ایک تو مؤسس الشعر الحر یاد رکھ لیں ہم لوگ، ایک خنساء القرن العشرین، 2 یاد ہو جائے گا اس طرح سے، یا اس کو شاعرۃ الحر بھی کہتے ہیں، تو 2 تو اس طرح سے ہو گیا۔ اس کے بعد یہ والا ہم لوگ پہلے سے یاد کر چکے ہیں، شعر حر میں انہوں نے پہلا قصیدہ لکھا تھا کولیرا کے نام کر کے، یہ کب ہے؟ 1947، 1947 میں، اور وہ والا جو ہم لوگوں نے پڑھا حلقانہ حبن بدر شاہ کے سیاب و حالی، وہ بھی دونوں ایک ہی سن میں، 1947 میں، ٹھیک ہے یہ والی بات۔ اور یہ بحر متدارک میں ہے۔ اچھا یہ بحر متدارک میں، بہت اچھا، یہ بحر متدارک میں۔ اول الشعر فی العاشرۃ من عمریہ، 10 سال کی عمر میں انہوں نے پہلا شعر کہا تھا، ٹھیک۔ اور ہم نے کل بتایا تھا 10 سال کی عمر میں ایک وہ ہے، کیا نام تھا ان کا؟ بشار بن بدھ صاحب، دونوں 10 سال کی عمر میں شعر کہے تھے۔ اور ہم نے بتایا تھا متنبی کے بارے میں کہ 9 سال کی عمر میں شعر کہا، اور وہ 9 ہی سال رہا اس کے پاس، کیا کہتے ہیں اس کو، کیا ہے جس کا وہ شعر کہتے ہیں، سیف الدولہ کے سیف پاس، الدولہ۔ جی۔ 1949 میں یہ موسیقی سے نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوتی ہے 1950 میں الی امریکہ للاستزادۃ اللغۃ الانجلیزیہ و آدابها، یہاں پر آ جاتے ہیں امریکہ میں انگریزی زبان سیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد ہے درست اللغات المختلفہ، بہت سی زبان سیکھتے ہیں یہ، مختلف زبان، جس میں کیا کیا زبان ہیں ان کے ساتھ؟ انگریزی، اللغہ الفارسیہ فارسی، اللغہ اللاطینیہ لاطینی زبان بھی، یعنی 3 زبان، عربی آتی ہے، گویا کہ 4 زبان کے مالک ہیں یہ۔
تو وہاں پر جا کر کے مختلف زبان سیکھی ہے، انگریزی، فارسی، لاطینی، یہ کل ملا کر کے 3 زبان وہاں سیکھی، عربی ان کو پہلے سے آتی ہے۔ اور یہ والا ہم لوگ یاد کر لیں 1959 کی بات ہے، 1959 میں جو ہے یہ ماجسٹر یعنی ایم اے کیے ہیں یہ جامعہ وسکونس فی امریکہ فی ادب المقارنہ، ادب المقارن میں۔ ادب المقارن میں زیادہ لوگ نہیں ملیں گے، ٹھیک، ادب المقارن میں ایک یہ آگے اور ایک آپ کو مل جائیں گے، وہ کیا کہتے ہیں ان کو یار، عبدالسلام مصدی، کیا اور کوئی نہیں، اور نہیں۔ کن کا نام لے رہے ہیں آپ؟ سلام مسدی، عبدالسلام۔ نہیں، غنیمی ہلال، غنیمی ہلال، ان کی بہت ساری کتابیں ادب المقارن میں، غنیمی ہلال صاحب کو کہہ رہا ہوں میں، انہوں نے اسی پر اپنا پی ایچ ڈی بھی کیا ہے۔ تو بہرحال ادب المقارن میں انہوں نے ایم اے کیا، تو یہ کل 2 ہی لوگ ہیں شاید، یا ہو سکتا ہے ایک آدھ اور آ جائیں بس۔ ادب ادب المقارن المقارن کہتے ہیں، وہ اس کو کیا کمپیریزن کہتے ہیں ادب نہیں، المقارن؟ کمپیریزن کرنے کو شاید کہتے ہیں۔ یہ سر جی کمپیریٹیو سر، اس اسٹڈی۔ میں دیکھتے ہیں کہ شعر میں کمپریزن کرتے ہیں یا پھر ارے ان کی زندگی کے بارے میں۔ ہاں نہیں، صحیح، ویسے ہی ہوتا ہے۔ کیا کہ اگر لینگویج الگ الگ ہے پھر بھی ہم کر سکتے ہیں، جیسے کوئی انگلش کا شاعر ہے اور کوئی عربک کا ہے یا اردو کا، تو اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جیسے آپ لوگ ہیں نا، آپ کے وہاں وہ کون ہے، پروین شاکر پاکستان کی، ان کو لے لیجیے آپ، اور آپ وہ لے لیجیے نازک الملائکہ کو، تو آپ کہہ سکتے ہیں دراست المقارنہ فی شعری پروین شاکر اور نازک الملائکہ، بہت اچھے سے آپ کا سلیکشن بھی بہت اچھے سے ہو جائے گا، بہت جلدی ہو جاتا ہے ان سب چیزوں میں۔ اور باقی آپ کو نہ کرنا ہو بعد میں تو ایڈمیشن لے لیجیے، اور اس کے بعد چھوڑ دیجیے کہ ہم نہیں کریں گے اس میں، صاحب سیدھی بات۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے ایم اے کیا ہے وہاں پر، ٹھیک۔ پھر اول قصیدہ فی مجلۃ الصبح بدأت قصیدتها بقصیدہ الموت الانسان، ان کا پہلا قصیدہ جو ہے وہ مجلہ صبح میں جو ان کا پہلا قصیدہ شائع ہوا ہوگا، اس کو وہ قصیدہ الموت والانسان کے نام سے، الموت والانسان کے نام سے پہلا قصیدہ ہوگی۔ انا وحیدہ اسم آخر دیوان الاخیرہ، ان کے آخر دیوان جو ہے اس کے دوسرا نام ہے یہ، اس کے آخر دیوان کا دوسرا نام انا وحیدہ، جب ان کے ابو کی وفات ہو جاتی تب کی بات ہے یہ۔ تو یہ ہو گیا مجلہ صبح میں ان کا پہلا قصہ شائع ہوا الموت والانسان، یہ یاد ہو گیا۔ اور انا وحیدہ، ان کا آخری دیوان کون سا ہے بھائی، کسی کو پتا آخری دیوان کون ہے ان کا؟ ان کے بہت سارے دیوان ہیں، تقریباً 7 سے 8 دیوان ہیں، جسے ساتھیوں نے لکھا رکھا ہے۔ انہا کتبت الرسالہ ولکن تعرف بمزار الملائکہ، یہ کیا ہے، انہا کتبت الرسالہ ولکن تعرف بمزار الملائکہ، یہ نزار الملائکہ ہے کچھ، یہ ٹیری پوئٹری۔ ان کا پہلا دیوان جو ہے عاشقۃ اللیل ہے، یہ یاد کرنا ہم لوگ کو پوری، ان کا پہلا دیوان ہے عاشقۃ اللیل۔ اس کے بعد یہ کویت جاتے ہیں، 1970 کی بات ہے۔ پھر 1990 سے یہ قاہرہ آ جاتے ہیں، اور 1990 سے 2007 تک، جب تک ان کی وفات نہیں ہوتی تب تک یہ قاہرہ میں رہتے ہیں۔ یہ کتنے لوگ ہو گئے، جردی زیدان صاحب بھی ایسے ہی، وہ لبنان سے آ گئے تھے یہاں پر۔ اسی طرح خلیل مطران صاحب کو ہم لوگ پڑھ چکے، وہ بھی لبنان سے آئے ہیں قاہرہ۔ اسی طرح نازک ملائکہ بھی پڑھ لیے ہم لوگ، یہ آئی ہے عراق سے قاہرہ، تو یہ لوگ پھر ان کی وفات یہیں پر ہوتی دونوں کی۔ سائیکولوجی شعر۔ اس کے بعد ہے حضرت نازک الملائکہ علی جائزۃ البابتین فی عام 1996، 1996 میں ان کو یہ دیا جاتا ہے، جائزۃ البابتین کو انعام ہوگا تو وہ ان کو ملتا ہے۔ کانت عضون فی داء العابر، اسست مع زوجہا جامعہ البصرہ 1964، اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کے جامعہ بصرہ کی بنیاد رکھی ہوگی انہوں نے، کب کی بات ہے، 1964 کی بات ہے یہ۔ دیکھیے یہاں پر کیا چھپا ہوا ہے، اختار ابو هذا الاسم من اسم الثائر السوریہ نازک العابد۔ اچھا ہاں، یہ سوال تو پوچھا نہیں اب تک، لیکن نازک الملائکہ کو نازک الملائکہ نام کیوں رکھا تھا اس کے والد نے؟ تو یہ اصل میں یہ ہے کہ ایک سائرہ السوریہ، نازک العبد نام کر کے یا نازک العابد نام کر کے ایک عورت تھی سوریہ کی رہنے والی، وہ کسی انقلاب میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کی تھی، تو انہی کے نام سے انہوں نے تبرکاً اپنے بیٹی کا نام رکھ دیا تھا نازک الملائکہ۔ اس کے بعد دیکھیے یہ توفیت فی القاہرہ، قاہرہ میں ان کی وفات ہو جاتی 2007 میں، یہ پہلے یاد کر چکے ہم لوگ۔ 83 سال کی عمر ملتی ہے ان کو کل۔
بسبب اصابتها بحبوط حاد في الدورة الدموية، مطلب دورة الدمویہ میں خونی جو وہ ہے چکر میں کوئی بحبوط حاد، کیا کہتے ہیں آپ لوگ، کون سی بیماری ہوگی؟ یہ گرم کا وہ ہو جانا، پھر دورة الدمویہ رگ میں، خون کے جو رگ دوڑ رہے ہیں اس میں کوئی بیماری ہو گئی ہوگی ان کو. کچھ پتا آپ لوگ کو اس بیماری کیا کہتے ہیں؟ بہرحال چلیے سمپل سا 2007 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، بس اتنا یاد کیجیے. جی میرا سر بی پی ڈاؤن ہوا تھا، بلڈ پریشر لو اچھا ہوا تھا اسی سے. اچھا فی الدورة الدمویہ بحبوط حاد، فی الدورة الدمویہ بی پی لو، یہ معنی کریں گے اس کا. ٹھیک سر اوکے. قیل لیست نازک ملائکہ شاعتاً مبدعاتاً فقط بل یہ ناقدۃ مبدعۃ ایضا. دیکھیے انہوں نے ایک بات کہی ان کے بارے میں کہ یہ صرف شاعرہ نہیں ہے بلکہ یہ ناقدہ بھی ہے. ناقد میں ان کی کوئی کتاب آپ کو یاد پتہ ہے؟ ناقد میں ان کی کون سی کتاب ہے؟ شاید ان کی ایک کتاب ہے قضایا الشعر الحدیث کے نام سے. ٹھیک ہے، وہ شاید نقد میں ہے، ابھی نیچے آ رہا ہے دیکھیے. بہرحال ماسات الحیات ایک ان کی کتاب ہے، ملحمہ شعریہ 1945 میں شائع ہو جاتی ہے. تو پھر اگر دیوان کو سیکوینس میں یاد کریں تو یہاں سے یاد کرنا پڑے گا نا. عاشقۃ اللیل 1947 ایک ہوا، دیوان اول شعریہ پہلا دیوان ہے. شجاع الرماد دو ہوا. قراءۃ الموجہ 1957 پھر قضایا الشیء الحدیث، عاشقۃ اللیل، شجاع الرماد، قراءۃ الموجہ، تین تو یہ دیوان ہیں ان کے جو ایک ساتھ لکھے ہوئے یہاں پر. لیکن اگلی جو کتاب ہے 5ویں نمبر پر، یہ دیوان نہیں ہے، قضایا الشیء الحدیث سے نقد کی کتاب ہے. اس کو الگ کر لیجیے گا یہاں سے. ٹھیک، لیکن شجاعۃ القمر جو ہے یہ پھر اس کی کتاب ہے، دیوان کی کتاب ہے شجاعۃ القمر. اس کے بعد التجزیہ فی المجتمع العربی، یہ بھی ان کی ایک کتاب ہے صرف. التجزیہ فی المجتمع العربی یعنی علم الاجتماع جو ہے، علم الاجتماع، اس پر انہوں نے لکھا ہے. اغنیۃ الانسان، اغنیۃ الانسان یہ کیا ہے؟ کسی کو بتائیے اغنیۃ الانسان کیا ہے؟ شاید نا یہ کتاب ہی ہے ان کی، اس میں سے نہیں، دیوان میں سے. الصلاۃ والثورہ یہ بھی دیوان نہیں ہے. اور جی رونا سر یہ جو اغنیۃ الانسان اس کے پہلے بھی ایک ہے تو مساعات الحیاتی والاغنیات للانسان، یہ پورا دیوان ہے، یہ دیوان کا نیم ہے سر. ٹھیک ہے، ٹھیک بولے. ہاں ماسات الحیات اغنیۃ الانسان پورا مل کر کے 1977 نا 1977 میں یہ شائع ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ پورا دیوان ہے. الصلاۃ والثورہ دیوان نہیں ہے نا، یہ بھی دیوان ہے. بہت اچھا. کل ملا ہاں کر سر کے وہ آپ بھی کو اس کو ہٹانا ہے صرف قضایا الشیء الحدیث کو اور التجزیہ فی المجتمع العربی کو، باقی اوپر سے سب دیوان ہے. ٹھیک ہے، عاشقۃ اللیل، شجاع الرماد، قراءۃ الموجہ، شجاعۃ القمر، اغنیۃ الانسان، یہ پورا جو ماسات الحیات اغنیۃ الانسان ہے، یہ الصلاۃ والثورہ. کل کتنے دیوان ہوئے یہاں پر؟ عاشقۃ اللیل 1 2 3 4 5 6 دیوان یہاں پر ہوئے. اس کے علاوہ اور بھی ان کے کچھ دیوان ہیں. ایک ہے دمن علی الزنابق، دمن علی الزنابق، اور ایک اور ہے ان کا یغیر الوانہ البحر، یہ بھی ان کا دیوان. دیکھیں نیچے آتا ہو تو. الصلاۃ والثورہ ہو گیا. سائیکولوجی الشعر، یہ نقد کی کتاب ہے، اس کو الگ سے لکھیے گا. سائیکولوجی الشعر نقد کی کتاب ہے. الشمس التی وراء القمہ، یہ مجموعہ قصصیہ ہے. قضایا الشیء المعاصر، قضایا الشیء المعاصر یا قضایا الشیء الحدیث، اوپر وہ کتاب گزرے نا شاید نقد میں. شعر علی محمود طٰہٰ، علی محمود طٰہٰ کا بھی نام آتا ہے کبھی کبھی. ٹھیک، علی محمود طٰہٰ کے بارے میں کوئی جانتا ہے آپ میں سے کچھ؟ کون ہے وہ؟ میں جانتا ہوں ان کو، ایک سیکنڈ. علی محمود طٰہٰ کا سوال کبھی نہ کبھی اٹھ کے آ جائے گا. یہ بندہ جو ہے نا 1902 کی پیدائش سے کی، 1949 میں اس کی وفات ہو جاتی ہے. اس کی کچھ کتابیں پوچھتا ہوا، ایک ان کا قصیدہ الجندول نام کا. جی عمل 1903 میں پیدائش ہے. اچھا، میں 1902 لکھ رکھا ہوں. اور اس کو شاعر الجندول بھی کہتے ہیں، قصیدہ جندول کے نام سے. الملاح الطائع ان کا پہلا دیوان ہے. بہرحال لیکن علی محمود طٰہٰ کو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک، اس کا سوال بن جاتا ہے تو کہیں الگ سے ویکیپیڈیا سے لے کر کے 2-3-4 لائن ان کا دیوان وغیرہ لکھ لیجیے گا اور یاد کر لیجیے گا. یہ دیکھیے یغیر الوانہ البحر، یہ ان کا دیوان ہے. اسی طرح الصومعہ والشرق الحمراء، یہ نقد کی کتاب ہے. اغنیۃ الانسان قصیدہ ہے.
ہاں وہ مطلب وہی دیوان ماسات الحیات اغنیت الانسان 1977 والی کتاب ہے وہ. یعنی کل ملا کر ان کے 8 دیوان ہے ٹھیک. اور سیم 8 دیوان جو ہے نا ان کے ہیں عبد الرحمن شکری صاحب کو, ہم لوگ پڑھیں گے اس کو, عبد الرحمن شکری صاحب کو کبھی اگر وہ آئے تو 8 دیوان ہیں ان دونوں کے. اور ان کو جو زبانیں آتی ہیں وہ کتنی زبان پڑھے ہم لوگ؟ انگلش پڑھے تھے, عربی تو آتی ہے ان کو, لاطینی پڑھے تھے ہم لوگ, اور کون زبان پڑھے تھے ان کے بارے میں؟ سر انگلش, المانیہ عربی, بھی المانیہ بھی فارسی فرینچ آتی جرمن, تھی. فارسی ہاں فارسی ٹھیک بولے, المانیہ بھی ان کو آتی ہے. تو رشید سلیم لاطینی خوری, المانیہ انگلش اور فرانسی اور عربک 5 لینگویج. 5 لینگویج ہوئی ٹھیک. تو رشید سلیم خوری, غلام علی آزاد بلگرامی, ان دونوں کے 7 دیوان ہوئے ٹھیک, اور 8 دیوان ہوئے. اور اس کے علاوہ کون رہ گیا, اور کون رہ گیا جس کا دیوان بہت زیادہ ہے؟ عقاد کے کل کتنے دیوان ہیں جی؟ کئی بار پوچھتا ہے وہ. 10 ٹھیک. سوما کا معنی ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں سوما جی؟ سوما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہماری آواز جا رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. ہماری آواز سر آ رہی ہے. السوما مانے وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ السوما ایک الگ روم نہیں ہوتا کسی کا, اس کو کہتے ہیں. خاص کر یہ پادری وغیرہ کا جو روم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں السوما. آپ کی وائس نہیں آ رہی سر, نہیں آ رہی میری آواز؟ سر لو آ امن میری رہی ہے. آواز جا رہی ہے؟ آ رہی ہے, بہت اچھا. یہ کتاب نا اس میں سے جو ہم لوگ پڑھ لیے ٹھیک, اور اس سے ہو گیا. میں صرف اب 2019 والا کتاب لے کر کے آ رہا ہوں, کیونکہ پتہ نہیں حنا فاخر ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا, حالانکہ ان کو کرنی چاہیے ہر حال میں, لیکن انہوں نے نہیں کیا ہے. ورنہ 2019 میں تھوڑا بہت زیادہ ہوگا تو دیکھتے ہیں. 1 سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. 2019 میں ان کا تذکرہ کتنا پر ہے؟ 168. آپ لوگ کا ریپیٹ ہو 168. جائے گا صحیح. ہاں ریپیٹ ہو جائے گا آپ لوگ کا تھوڑا سا, تو یاد رہ جائیں گی چیزیں. دیکھیے یہ تو پڑھے ہم لوگ. نازک صادق و ملائکہ, ان کے ابو نام رکھا تھا, ان کا کیوں رکھا تھا اس کی وجہ سے, کیا کہتے ہیں وہ نازک العابد, وہ سوریہ کی وہ انقلاب لائی تھی, تو اس میں اس کی وجہ سے نام رکھ دیا تھا ان کا. اور اس کے بعد ہے 1923 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اگست میں, اور 2007 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. عراق کے شاعر ہے تو ہم پڑھ لیے تھے. اور تخرۃ القسم موسیقی 1949 میں, لیکن جو ہم لوگ کو سب سے زیادہ ادب المقارن میں انہوں نے ایم اے کیا ہے, ماجسٹیر کیا ہے. کہاں پر؟ امریکہ سے. 1959 کی بات ہے یہ ان کی. اس کے بعد یہ استاذہ مقرر ہوتی ہے جامعہ بغداد میں, پھر جامعہ بصرہ میں, پھر جامعہ کویت میں. یونیورسٹی میں پڑھا چکی ہیں. یہاں سے نئی بات معلوم ہے ہم لوگ کو. عاشت فی القاہرہ منذ 1990, 1990 سے جو ہے یہ قاہرہ آ گئی ہیں. یہ والا ایسے ہی یاد کرنا ہے ہم لوگ کو بالکل. 1990 سے یہ قاہرہ آ کر کے پوری زندگی یہیں گزاری پھر یہ. اس کے بعد ہے توفی بہا, وہیں پر ان کی وفات ہوتی ہے 2007 میں, جب ان کی عمر 83 سال کی ہو جاتی ہے. اور وہ بلڈ پریشر لو ہونے کی جو شکایت ہوتی ہے ان کو, اور وہیں پر ہی مدفون بھی ہیں. ان کا پہلا شعر حر میں ان کا پہلا قصیدہ 1943 میں شائع ہوا, جس کو کولیرا کہتے ہیں. اور یہ کولیرا جو ہے من اوائل الشعر الحر فی الادب العربی, شعر حر کا پہلا قصیدہ مانا جاتا ہے. اور کس طرح بحر میں بتایا تھا آپ؟ بحر متدارک نا؟ یس سر, ٹھیک, وہ بدر بحر شاہ آپ کا متدارک بحر میں. رم. یس سر. جی ان کا بحر رمل, ان کا بحر متدارک, یہ لکھ لیجیے گا ٹھیک. اور یہ بدر شاکر سیاب جو ہے یہ, اور بدر شاکر سیاب اور نازک ملائکہ دونوں ایک ہی زمانے میں شعر کہنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک, شعر حر لکھنا شروع کرتے ہیں. فی فترۃ زمنیہ مقاربہ جدا للشاعر بدر شاکر سیاب, دونوں کا بالکل زمانہ ایک ہوتا ہے. اور ان دونوں کے ساتھ اور کچھ لوگ اور ہوتے ہیں, شاد الطاقہ, عبد الوہاب البیاتی. یہیں سے لکھ لیجئے الگ سے ایک ہی جگہ پر کہ شعر حر مارکن کا نام آتا ہے, کبھی
دو تو نام یاد ہو گیا آپ کو، نازک الملائکہ بدر شاہ کے سیاب. تیسرا لکھے شادل طاقہ کو، چوتھا لکھے عبد الوہاب البیاتی کو. اور ان چار کے علاوہ عبد الوہاب البیاتی کو لکھ لیجئے گا، اور سر اگر جے این یو وغیرہ آنا ہو تو دیکھ بھی لیجئے گا. ہاں میرا صلاح عبد الصبور بھی آتے ہیں اسی میں. ہاں وہ بہت زیادہ آتے ہیں، ٹھیک بولے آپ، میں بھی ان کو تلاش کر رہا تھا. صلاح عبد الصبور 5 لکھ لیجئے گا ان لوگوں کو، یہ لوگ آئیں گے. عبد الوہاب بیاتی کا ایک آدھ وہ بھی یاد کر لیجئے گا، وہ عراق سے عبد الوہاب البیاتی صاحب، ٹھیک. ایک آدھ دیوان وغیرہ کہیں ملے تو یاد کر لیجئے گا. ہاں جائز البابتی 1996 سے، بات تو صحیح ہے. اور ان کی والدہ جو ہے سلمہ عبد الرزاق، یہ مجلات وغیرہ میں لکھتی ہوں گی. اور بھی اس میں ادبی ایک تو الگ نام ہوتا ہے نا، ادبی نام تھا ان کا ام نظار الملائکہ. ان کے ابو تھے جو صادق الملائکہ. انہوں نے بہت سے مؤلفات چھوڑے، اس میں ایک دائرۃ معارف الناس ہے 20 جلدوں میں، دیکھیے تو 20 جلدوں میں کتاب لکھ کر گئی ہوں. اور یہ والی بات جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے والد نے نازک نام کیوں رکھا تھا، وہ سائرہ سوریہ نازک العابد جو تھی ان کے نام پہ رکھا تھا. التي قالت الثوار السوریین فی مواجہۃ جیش الاحتلال الفرنسی فی العام الذي ولدت فیہ الشاعرہ. جس سن میں شاعرہ کی پیدائش ہوئی نازک الملائکہ کی، اسی سال میں جو نازک العابد ہے انہوں نے احتلال فرنسی، فرنچ اس کے خلاف لشکر کے خلاف قیادت کی تھی سوریہ میں، تو اسی کو دیکھ کر کے انہوں نے نام رکھ لیا تھا. اور باقی دیکھیے ان کی جدتوہا، ان کی جو نانی ہیں وہ بھی شاعرہ ہیں. اور ان کے خالہا 2 ماموں ہیں، جمیل ملائکہ عبد الصاحب ملائکہ، یہ پڑھ چکے ہم لوگ، یہ دونوں ماموں ہیں اور وہ بھی دونوں شاعر ہیں. اس کے علاوہ جائز البابتی 1996 میں ہم لوگ پڑھ لیے. کما اقامت دار الابرا المصریہ یوم 1999 احتفاء لتکریم بمناسبت مرور نصف قرن على انطلاقه الشيء الحر في العربی. اچھا، شعر حر کے آدھے وہ نصف ہو جانے کی وجہ سے 1999 میں ایک وہ ہوا ہوگا، بڑا سا جلسہ کیے ہوں گے یہ لوگ. کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے پہلا قصیدہ بین الروح والقلم لکھا تھا. انہیں کو یاد ہے یہ بات؟ اچھا، اب ان کا مجموعات شعریہ ہیں بین الروح والعالم. انہیں کو پتہ ہے اور یہ بات کہ بین الروح والعالم ان کا پہلا قصیدہ ہے، اس کو آپ میں سے نہیں پتہ؟ تو دیکھیے ان کے پہلا کیا انہوں نے اشقۃ اللیل، شجاع الرماد، یہ 2 ایسے یاد کرنا ہے ہم لوگ کو. اور اس کے علاوہ قراءۃ الموجہ، شیعۃ القمر، غیر والبحر، ماسات الحیات، وغیرۃ الانسان، الصلاۃ والسورہ. 7 تو یہ ہوئے. اور اس کے علاوہ ان کا ایک اور ہے دمن علی الزنابق نام کر کے، ٹھیک. کل 8 ہیں، جیسے لکھا رکھا ساتھیوں نے، دمن علی الزنابق، کل 8 ہیں. اور یہ ہم لوگوں نے پڑھا قضایا الشیء الحدیث یا قضایا الشیء المعاصر، دونوں نقد میں. اس کا آگے لکھ لیجیے گا نقد التجزیہ فی المجتمع العربی، یہ دراست فی علم الاجتماع ہے. سائیکلوجی الشعر، یہ بھی نقد میں ہے. الصوم والشرف، یہ کتاب ہے ان کی. کما صدر لها فی القاہرہ مجموعہ قصصیہ عنوانها الشمس اچھا، الشمس التی وراء القمہ جو کتاب ہے وہ ان کی مجموعہ قصصیہ ہے. الشمس التی وراء القمہ جو کتاب ہے ان کی، وہ 2020 ابھی بھی 2022 میں جو کوشچن پوچھا تھا، الوالدان شاعران، الخالان شاعران، والد الجدت شاعر، وہ کوشچن پوچھا تھا اس نے. وہ کون کون لوگ جن کے گھر کے تمام لوگ شاعر ہیں، ان میں ایک نام تو نازک ملائکہ کا ہے، اور شاید عمر ابو ریشہ کا ہے، رشید سلیم خوری صاحب ہیں. اور عمر بتائیے ابو تو آپ لوگ. کلثوم کا بھی، عمر بن ربیعہ، عمر بن ربیعہ، جاہد، کون؟ جاہز؟ عمر بن ربیعہ. عمر بن ربیعہ. اور کون ہے جن کے گھر کے، ہاں وہ ہوں گے زہیر بن ابی سلمہ، اس کا گھر پورا یہ سب. اور کون ہے پورا؟ سر ایک بار آپ نیم ریپیٹ کریے جو ماڈرن پیریڈ کے ہیں. کن کا؟ نثار قبانی، جو ابھی ماڈرن پیریڈ کے جو شاعر کا نام بتا رہے تھے جن کے گھر میں سب عمر شاعر ہیں، ابو ریشہ، کون کون؟ ہاں جی. رشید سلیم خوری، ان کے بھائی قیصر سلیم خوری، وہ بھی شاعر ہیں. یہی کچھ لوگ ہیں. ایسا گھرانہ کہاں ہوتا ہے جو سب شاعر ہو.
اور کچھ تو نہیں ہے دیکھیے اس میں. اور آپ میں سے کسی کو کچھ الگ سے یاد ہو بتائیے, کچھ نئی چیز یاد ہو. سر ان کو یہ ان کے خاندان کو ملائکہ کا لقب عبد الباقی عمری نے دیا تھا. ہاں صحیح, بات صحیح ہے. میں بھی لکھ رکھا ہوں, یہ لقب ان کے خاندان کو عبد الباقی العمری نے دیا تھا, الملائکہ کا لقب نا. اور کچھ یاد ہے ان کے بارے میں؟ جامعہ کویت میں یہ پڑھائی ہے. 1970 میں یہ عراق چھوڑ دی ہے, لیکن مصر آئی 1990 میں. 1990 کے بعد پھر نہیں گئی وہ دوبارہ, نہیں پڑھ رہی. ذرا وہ ریپیٹ کرنا, اس خاندان کو کس نے دیا ملائکہ کا لقب؟ عبد الباقی العمری, عبد الباقی العمری. تھینک یو. یہ آیا تھا نا انا وحدی, یہ ان کا آخری قصیدہ ہے. وہ اس میں بتایا تھا کہ ان کے والد کے بعد نا, ایسے لکھا تھا نا, انا جی وحدی ان جو کے والد. واحدة. حالانکہ یہاں لکھ رکھا, میں لکھا ہوں کہ اپنے بعد موت زوج ہی لکھ رکھا ہوں. شاید یہ وہی والا جو انہوں نے لکھا وہی ہو صحیح. ویسے ان کا تذکرہ اور کہاں ملے گا نازک ملائکہ کا؟ ویکیپیڈیا دیکھنا پڑے گا پھر لاسٹ میں. پتہ نہیں حنا فاخر نے کیوں نہیں تذکرہ کیا ہے. میں دکھا رہا ہوں آپ کو, ایک سیکنڈ تلاش کیجیے, تو اگر مل جاتا تو پڑھ لیتے ہیں. حنا فاخری 726 لاسٹ ہے نا, دکھا رہا ہوں میں. سر یہ یہ نازک ملائکہ ہوں. 1942 میں معہد الفنون الجمیلہ میں موسیقی پر جو ہے تعلیم حاصل کی ہے, اور ان کا معلم تھا محی الدین حیدر العراقی. اچھا, یہ جو ہے گیٹار کے بارے میں, جو گیٹار بجانا جانتے ہیں, تو یہ بھی ہاں گیٹار ہاں ہاں, بجانا جانتے تھے. اچھا. نازک ملائکہ یہ گیٹار جو بجاتے ہیں, تو گیٹار بجانا یہ بھی جانتی تھی. اور جو ہے 1942 میں معہد الفنون الجمیلہ میں جو موسیقی تعلیم حاصل کیے ہیں, ان کا معلم تھا محی الدین حیدر العراقی. اچھا ٹھیک. سر پتہ ان نہیں کو انہوں نے پہلے کیوں نہیں لکھ دیں یا پھر ریپیٹ کریں, تھوڑا آواز نہیں آ رہی تھی. سر ان کی بات آپ ریپیٹ کر دیں. پھر سے بولیے تو آپ, آواز نہیں آ رہی ہے؟ بولیے تو زور سے بولیے آپ. تھوڑی آہستہ آ رہی ہے آواز. زور سے بولیے. 1942 میں نازک ملائکہ معہد الفنون الجمیلہ میں موسیقی کا علم حاصل کیا ہے, اور ان کا معلم تھا محی الدین حیدر العراقی, اور یہ جو ہے گیٹار بجانا جانتے تھے. ٹھیک. استاد کا نام دوبارہ بولنا. محی الدین حیدر العراقی. سر اس ٹائم میں یہ کوئی اور کورس کر رہی تھی, شاید انگلش یا کچھ بھی کر رہی تھی, اور یہ پارٹ ٹائم کے لیے جوائن کی تھی. ان کے بارے میں ہو پڑھی تھی, سکتا تھوڑا مجھے بھی آئیڈیا. ہاں ہاں, اس وقت وہ دارالمعلمین العالیہ میں عراق میں جو یہ کیا نا, ان سے منتقل ہو گیا. تو 1944 ٹھیک ہے, جو تخرج کیا ہے, اسی کے درمیان یہ معہد الفنون الجمیلہ موسیقی کا علم حاصل کیا ہے. کلیئر ہوا ہے؟ پہلی والی کتاب میں تو تھا یہ والا. شکریہ. نہیں, میں وہ گیٹار کے بارے میں بتایا تھا, اور یہ ان کا جو معلم تھا میں موسیقی علم حاصل کرنے کی, جو محی الدین حیدر العراقی, اسی کے لیے بتایا. ہاں ٹھیک ٹھیک, بہت اچھا. اور کچھ کسی بارے میں نیا ہے کچھ پتا؟ سر یہ جو آپ دیکھا ہے, یہ کس مطلب PDF سے ہے, پتہ نہیں. کون سا؟ اس سے پہلے جو آپ دیکھا ہے, یہ والی یہ والا کتاب جو ابھی لے کر آیا ہوں.
नहीं इससे पहले वाला जो इससे पहले वाला कहाँ लाया था यार? हन्ना फाखोरी वाला? सर 19 वाला। हाँ। अच्छा 19 वाला लेकर के आया था। अच्छा हाँ, चाहिए आपको? सबके पास है वो तो, ले लीजिए वो। सेंड कीजिएगा तो बेहतर होगा। शायद यहाँ पर होगा भी, इसमें जो आप आए ना यहाँ मटेरियल में होगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ना हो तो मुझे बोलिएगा, ठीक, हम दे देंगे वहाँ पर। नहीं लिखा है मौसीकी वाला, ये तो देखिए 1949 में तखरज मिन किस्म मौसीकी तो लिखा है यहाँ पर, देखिए। चलिए ठीक या है। 49 लिखा है, लेकिन वो 1942 में है। उसी वक्त हासिल किया था। अरे यार बड़ा मसला है ये सब, लेकिन इतना चक्कर में नहीं पड़िएगा, ठीक। थोड़ा जितना हो सके उतना कीजिए, और फर्स्ट पेपर ना मतलब उनके जीत हासिल टीचर के कीजिए बारे में उसमें। थोड़ा याद करना है तो बस हो जाएगा। हाँ, बाकी फर्स्ट पेपर में ना बिल्कुल अच्छा से ले आइएगा तो निकल जाएगा। फर्स्ट पेपर को किसी हालत में मत छोड़िए, वो उसका कुछ चीज़ें बहुत अच्छा है। इसमें आप ना 80 तक जाइएगा बहुत अच्छा से, लेकिन 80 के ऊपर जाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, 90 तक, तो उसके आगे तो बहर मुश्किल ही होता है। तो बहरहाल कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह हो जाएगा ज़रूर। चलिए ठीक, 3:45 हुआ, आज कम हुआ, फिर मिलिए 1 घंटा बाद, बलागा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी सर जी सर ये टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती है क्या सर? कौन सी टाइमिंग? ये दोपहर वाली, मतलब इसको मॉर्निंग में कर लें या फिर इवनिंग में, और जो आपको एराब वगैरह पढ़ाते हैं उसकी टाइमिंग इधर कर लें। और शायद बच्चे जो कम ज्वाइन हो रहे हैं उसकी वजह हो सकता है यही हो कि इतना टाइम सभी बिजी होते हैं। और फिर जो ठीक है। असल में क्या कीजिएगा ना, थोड़ा मसला सभी के साथ है। मैं रात में जग नहीं पाता हूँ, सारा मसला मेरे साथ ये है। और सुबह बिल्कुल सुबह ना मैं एक जगह इमामत करता हूँ, तो वहाँ बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं मुझे। तो मैं अभी JNU गया नहीं, अगर JNU चला जाऊँ मैं, वो लोग बुला नहीं रहे हैं, हॉस्टल नहीं देंगे, तो मैं क्यों जाऊँ JNU अपना पैसे ये करने के लिए। वो अच्छा है वो JRF वाला पैसे दे दें पूरा फ्री में।